بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ غسل خانے میں جو ہے وہ پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے استنجا کرتے ہوئے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ خانہ کعبہ کو پیٹ ہو رہی ہوتی ہے، قبلے کو پیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ نہ قبلے کی جانب منہ کر کے استنجا کرو اور نہ پیٹھ کر کے، شرقو او غربو، مشرق کو ہو جاؤ یا مغرب کو۔ اب یہ چونکہ حکم عرب شریف میں ہے، یا تو مکے میں ہے یا پھر مدینے میں، تو مشرق کو ہو جاؤ یا مغرب کو ہو جاؤ یہ وہاں کے حساب سے ہے۔ ہمارے ہاں مشرق یا مغرب کی سمت میں قبلہ ہے، تو اب مغرب کی سمت میں ہم تو نہیں ہو سکتے، تو حکمت کیا ہے اس قول کی کہ قبلے کی جانب نہ چہرہ کیا جائے اور نہ پیٹھ کی جائے، یہ تعظیم قبلہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا حکم چار دیواری کا ہے کہ اگر چار دیواری کے اندر آپ ہیں تو قبلے کی جانب چہرہ ہو یا پیٹھ ہو حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی گئی ہے کہ قبلے کی جانب نہ چہرہ کیا جائے اور نہ پیٹھ کی جائے، تو جان بوجھ کر قبلے کی جانب چہرہ یا پیٹھ کر کے استنجا نہیں کرنا چاہیے، یہ تعظیم قبلہ کے خلاف ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ گیا استنجا کے لیے اور اسے خیال آئے، اور وہاں لفظ اجلالن، تعظیم کی نیت سے، کعبے کی تعظیم کی نیت سے اپنے آپ کو بیٹھے بیٹھے گھما لیتا ہے، تو اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔